دراصل بات یہ ہے کہ اس دن جب میں آپ کے آفس آیا تھا تو میں نے وہاں ایک تصویر دیکھی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکے، باقی سب ہمتن گوش تھے، کمرے کے اندر والے بھی اور کمرے کے باہر والے بھی، جو دیوار سے کان لگائے کھڑے تھے۔ اوئے، کہیں انکل نے تیری تصویر تو نہیں دیکھ لی؟ شازین کی آواز پر وہ دونوں چونک کر پیچھے مڑے۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تجھے چائے دیکھنے کو کہا تھا نا؟ شمیر نے پوچھا۔ گولی مارو یار چائے کو، مجھے تو لگتا ہے کہ چاچو کے آفس میں جو تمہاری انلارج تصویر رکھی ہوئی ہے نا انکل نے، وہ دیکھ لی اور تمہیں اپنی کسی بیٹی کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا تو باقی دونوں نے اسے گھورا اور گھورتے ہی چلے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، مذاق کر رہا تھا میں تو، اس نے خجل ہوتے ہوئے کہا، اور دونوں پھر سے کمرے کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس تصویر میں 2 بچیاں تھیں۔ ان کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا تو سب کو شوق لگا۔ وہ بچیاں میری بیٹی ہیں۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نزاکت صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ کیا ان بچیوں کے نام صفا اور مروہ ہیں؟ انہوں نے براہ راست نزاکت صاحب سے پوچھا۔ یہ صفا اور مروہ کو کیسے جانتے ہیں؟ شازین نے حیرت سے شاویز کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ان کے ساتھ رہتا ہوں نا، شاویز نے جل کر کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ امانت صاحب نے حیرت سے پوچھا، جبکہ نزاکت صاحب کی زبان بند ہو چکی تھی۔ وہ حیرت سے کنگ بیٹھے تھے، کیونکہ وہ دونوں بچیاں پچھلے 8 سال سے میرے پاس ہیں۔ کیا؟ سب کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ صفا اور مروہ ان کے پاس ہیں؟ شازین نے حیرت سے کہا۔ سن لیا ہے ہم نے۔ تو اپنی کمنٹری بند کرے گا؟ شمیر نے چڑھ کر کہا۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میرو ایک روز کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ واپس آتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی تھی، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، جب ہائی وے سے کراچی آنے والی سڑک پر مجھے 2 بچیاں دکھیں۔ ایک بچی زخمی تھی اور دوسری اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ میں گاڑی سے اتر کر ان دونوں کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ صفا کا سر پھٹا ہوا تھا اور بہت خون بہہ رہا تھا۔ میں ان دونوں کو ہاسپٹل لے گیا۔ صفا 2 ہفتے تک بے ہوش رہی۔ اس دوران میں نے مروہ سے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کی کوشش کرنی چاہی، لیکن اس بچی کو بس اپنی ماں کا نام یاد تھا اور آپ کا۔ اس کے علاوہ وہ نہ گھر کا ایڈریس جانتی تھی نہ ہی اور کچھ۔ میں نے اخبار میں اشتہار بھی دیا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ وہ رکے۔ سب کے سب دم سادے انہی کو سن رہے تھے۔ 2 ہفتے بعد جب صفا کو ہوش آیا تو اس کی یادداشت کھو چکی تھی۔ اسے اپنا نام تک یاد نہ تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میرے خاندان والوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان دونوں کو یتیم خانے بھجوا دوں، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میری بیوی اور بیٹی ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھیں، لیکن میں نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ میرا کوئی نہیں تھا اور ان بچیوں کا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ ان دونوں کو پڑھایا لکھایا اور کوشش کی کہ انہیں ایک باپ کا پیار دوں۔ صفا کی یادداشت واپس نہیں آ سکی، وہ مجھے ہی اپنا باپ سمجھتی ہے، لیکن میں نے ان دونوں بچیوں کو ایک امانت سمجھ کر پالا ہے، آپ کی امانت، جسے مجھے ایک دن آپ کو واپس لوٹانا تھا۔ اس لیے میں نے صفا کو شروع سے ہی یہ باور کرا دیا تھا کہ میں اس کا اصلی باپ نہیں ہوں۔ البتہ مروہ کو آپ کا چہرہ یاد ہے، اسے صرف آپ ہی نہیں، اس گھر کا ایک ایک فرد یاد ہے۔ بس افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا ایڈریس نہیں جانتی تھی، نہ ہی علاقہ۔ جب ہی میں آپ تک نہیں پہنچ سکا۔ پچھلے دنوں جب میری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ایک ساتھ تصویر کھنچوائی تھی۔ بس وہ تصویر مروہ نے دیکھ لی اور اپنے باپ کو یعنی کہ نزاکت بھائی کو پہچان لیا۔ اس کے بعد میں آپ کے آفس آیا تو وہاں ان دونوں کی تصویر دیکھی اور پھر مجھے کوئی شک نہ رہا کہ آپ ہی ان دونوں کے باپ ہیں۔ میں امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں اور اس سے پہلے آپ کی امانت آپ کو واپس لوٹانا چاہتا ہوں۔ یہ بچیاں ماشاءاللہ کالج میں پہنچ چکی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں پہچان نہ پائیں، اس لیے اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو بے شک آپ DNA ٹیسٹ کروائیں۔ عرفات صاحب کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کمرے میں بہت دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں۔
بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ آپ کب ملوا رہے ہیں ہمیں ان دونوں سے؟ امانت صاحب نے بے قراری سے پوچھا۔ آپ ابھی مل لیجئے، وہ مسکرائے، پھر نزاکت صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کچھ نہیں بولیں گے؟ کیا کہوں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، انہوں نے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ ہم کل آپ کے گھر آئیں گے، امانت صاحب نے کہا، لیکن مجھے آپ سے ایک فیور چاہیے۔ عرفات صاحب بولے۔ کیسا فیور؟ میں 2 ہفتے بعد ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا جاؤں گا، اور یہ 2 ہفتے میں صفا اور مروہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، پھر آپ انہیں لے جائیے گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا تو میں چلتا ہوں اب، خدا حافظ۔ وہ ان دونوں سے ملتے ہوئے باہر چلے گئے۔ بھائی جان میری بچیاں، شدت جذبات سے ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ یہ لیں چاچو، پانی پی لیں، شمیر نے انہیں پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو نزاکت، کل ہم جائیں گے نا عرفات کے گھر، امانت صاحب نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، جبکہ نزاکت صاحب کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ روئیں یا خوش ہوں۔ یہ سامنے سرخ اینٹوں سے بنا خوبصورت آرکیٹیکٹ کی تصویر پیش کرتا یہ گھر، جس پر سلور کلر کی نیم پلیٹ لگی ہوئی ہے، جس پر سیاہ رنگ سے جلی حروف میں خان ولا لکھا ہے۔ جی ہاں، بس یہی گھر ہے جہاں آپ کو داخل ہونا ہے۔ آئیے نا، چلیے، شرمائیے مت، اپنا ہی گھر سمجھیے۔ اس گھر میں کل 8 افراد رہتے ہیں۔ یہ گھر ہے ہادی الحق صاحب کا، جن کا 15 سال قبل انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے 3 بیٹے ہیں، بڑے امانت صاحب، منجلے صداقت صاحب اور سب سے چھوٹے نزاکت صاحب۔ امانت صاحب کے 6 بیٹے ہیں، گنتی یاد کر لیں صحیح سے کہ پورے 6 بیٹے ہیں ان کے۔ بڑا بیٹا شامیر خاصا خوش مزاج اور ہنسمکھ لڑکا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں کا بالکل بڑی بہنوں کی طرح خیال رکھتا ہے۔ ہنسی مت، یہ سچ ہے۔ پیشے کے لحاظ سے یہ صاحب آڈیٹر ہیں اور نیب میں جاب کرتے ہیں۔ دوسرا نمبر ہے شاویز کا، انتہائی بد مزاج انسان ہے یہ اور بات ہے کہ اس کی یہ بد مزاجی اس کے بھائیوں کے سامنے نہیں چل پاتی، غصہ اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے۔ جہاں کوئی بات ان کے مزاج کے خلاف ہوئی، وہیں ان کا غصہ دماغ پر چڑھ جائے اور یہ پھٹ پڑے ابلتے آتش فشاں کی طرح۔ بچپن سے ہی اسے دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کا شوق تھا۔ ہر کسی سے لڑنا جھگڑنا اس کا پسندیدہ مشغلہ ہے، اور اگر ایک بار اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے تو پھر شاویز اسے مجرم ثابت کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ چیخ کر چلا کر دوسروں کی آواز دبانا، ڈھونڈ کر سامنے والے کی کمزوریاں نکالنا اس کی فطرت میں شامل ہے، لہٰذا پیشے کے لحاظ سے یہ وکیل ہیں۔ تیسرا نمبر ہے شازل کا، نہایت ہی سلجھاوا اور دھیمے مزاج کا لڑکا ہے یہ، اپنے تمام بھائیوں میں یہ واحد جس نے امانت صاحب سے سب سے کم ڈانٹ کھائی ہے۔ بچپن سے ہی دل کا بہت نرم ہے، جہاں کسی کو تکلیف میں دیکھا وہاں شازل صاحب پہنچ گئے۔ اسی لیے پیشے کے اعتبار سے یہ ڈاکٹر ہیں، اور چونکہ کافی نرم دل ہیں ان کا دل، لہٰذا یہ دل کے ہی ڈاکٹر ہیں۔ اس کے بعد چوتھا اور 5واں نمبر ہے شازین اور شازیب کا۔ یہ دونوں بھائی جڑواں ہیں، لیکن مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں ہی میڈیا سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور مستقبل میں ان دونوں کا اقرار الحسن جیسا ذہین اور وسیم بدنامی جیسا معصوم اینکر بننے کا ارادہ ہے۔ تو چلیے پھر ان دونوں سے تفصیلی تعارف حاصل کرتے ہیں۔ شازین انتہائی شریر اور شیطانی دماغ کا حامل انسان ہے۔ ہر کسی کو تنگ کرنا، ہر ایک سے پنگے لینا اس کا کام ہے۔ کبھی کسی کی کوئی چیز غائب کر دی تو کبھی کسی کا کام خراب کر دیا، کبھی کسی کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنا تو کبھی کسی کو فضول میں تھپڑ مار کے گزر جانا اس کے روزمرہ کے مشاغل میں شامل ہے۔ شازیب کہنے کو تو لڑکا ہے، مگر نازک مزاجی میں یہ صاحب لڑکیوں کو بھی مات دے گئے ہیں۔ ایک چمچ بھی اگر دھو لیتے ہیں تو اگلے 4 دن تک چھینکتے ہی رہتے ہیں، پھر باقی گھر والوں کو ان کی تیمارداری میں وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ شکل سے اس حد تک معصوم لگتے ہیں کہ جب بھی شازین کے ساتھ مل کر کوئی شرارت کرتے ہیں تو شازیب تو اپنی معصوم صورت کے باعث بچ جاتا ہے، لیکن شازین ہمیشہ پھنس جاتا ہے۔ یاد رہے
کہ یہ صرف شکل سے ہی معصوم ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور آخر میں آتے ہیں شاہ رخ صاحب۔ ان کے بارے میں امانت صاحب کا یہ قول مشہور ہے کہ یہ منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے کے بجائے ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار گھر میں 3 میں ہوتا ہے نہ 13 میں، لیکن گھر میں اپنی اس حیثیت کا اسے کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ بچہ سمجھ کر اس سے گھر کے کام نہیں کروائے جاتے۔ مستقبل میں اس کا ارادہ کرکٹر بننے کا ہے۔ کرکٹ کا اسے اتنا جنون ہے کہ اگر کبھی اتفاقاً اسے جھاڑو دینے کو کہا جائے تو وہ جھاڑو کو بلہ اور کچرے کو بیٹ سمجھ کر وہ شاٹ مارتا ہے کہ اللہ۔ اس کے علاوہ اس کی پیدائش کے 2 ہفتے بعد اس کی والدہ چل بسی تھیں اور یوں اسے ماں کا پیار نہ مل سکا، اس لیے بھی باقی بھائی اس سے تھوڑا کم ہی کام کراتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی امانت اینڈ فیملی۔ اب بات کرتے ہیں منجلے بھائی صداقت صاحب کی، جو کہ اگلی اسٹریٹ میں رہتے ہیں۔ صداقت صاحب کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی روحا اور اس سے 1 سال چھوٹی سوہا۔ روحا صداقت اپنی یونیورسٹی میں ایک بلا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ لڑکوں کو مارنا، پیٹنا اور ہر کسی سے جھگڑا کرنا اس کا کام ہے۔ اس کا قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک لڑکے نے اسے یونیورسٹی میں فرینڈشپ کی آفر کی۔ انکار کی صورت میں اس نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو روحا بی بی نے اسے اتنا مارا کہ الامان، اور جاتے جاتے اس لڑکے پر روب جھاڑ گئی کہ نہ صرف اس کے پاپا جان پولیس میں DIG ہیں، بلکہ اس کے چاچو آرمی میں کرنل رہ چکے ہیں، لہٰذا اس سے پنگا لینے کی کوشش نہ کی جائے۔ بس اس دن سے وہ یونیورسٹی اور محلے میں روحا باجی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کے علاوہ یہ اپنے آپ کو سوہا کی بڑی بہن کے بجائے سوہا کا بڑا بھائی سمجھتی ہے، لہٰذا دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جس کے آگے اس کی ایک نہیں چلتی، اور نہ ہی وہ اس سے ڈرتا ہے۔ تو جناب اس شخص کا نام ہے شاویز خان۔ کہا جاتا ہے کہ 2 ایک جیسے مزاج کے حامل افراد کی گاڑی چلتی ہے، مگر یہاں جی معاملہ الٹ ہے۔ دونوں ہی لڑنے بڑھنے کے شوقین اور غصہ دونوں کی ناک پہ دھرا رہتا ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ دونوں کی ایک دوسرے سے بچپن سے ہی نہیں بنتی اور ہر وقت لڑتے جھڑکتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے سوہا۔ اگر آپ معصوم کہیں تو یہ بہت غلط ہوگا، کیونکہ یہ معصوم نہیں بلکہ بیوقوف ہے، اور اسے بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسے خود نہیں پتہ چلتا کہ وہ بیوقوف بن چکی ہے۔ اسے سب سے زیادہ شخص بیوقوف بناتا ہے وہ ہے شمیر۔ اس کے علاوہ یہ اپنی بڑی بہن کی عادات سے خاصا خار کھاتی ہے۔ 2 سال پہلے ان دونوں کی والدہ کینسر کے مرض سے انتقال فرما گئی تھیں۔ اور اب آتے ہیں سب سے چھوٹے بھائی نزاکت صاحب کی طرف۔ یہ آرمی میں کرنل رہ چکے ہیں۔ ان کی 2 جڑواں بیٹیاں ہیں، صفا اور مروہ۔ یہ دونوں جب 8 سال کی تھیں تو اغوا ہو گئی تھیں۔ اغوا کرنے والے تو گرفتار ہو گئے تھے، لیکن یہ دونوں چونکہ وہاں سے بھاگ نکلی تھیں، اس وجہ سے ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ نزاکت صاحب کی بیوی آئلہ نزاکت یہ صدمہ برداشت نہ کر پائیں، اور ایک رات نیند میں سوتے ہوئے ان کی دل کی دھڑکن بند ہو گئی تھی اور وہ زندہ نہ رہ سکیں۔ اس حادثے کی خبر جب نزاکت صاحب کو ملی تو وہ دوسرے شہر میں تھے۔ وہ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن راستے میں ایک ٹرالر نے ان کی گاڑی کچل دی، اور اس حادثے کے نتیجے میں ان کے دونوں گردے نکارہ ہو گئے۔ امانت صاحب اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے بروقت اپنا ایک گردہ انہیں دے کر ان کی جان بچائی۔ پھر انہیں آرمی سے ریٹائرمنٹ دے دی گئی۔ اس سانے کے بعد نزاکت صاحب بالکل ٹوٹ گئے تھے۔ نہ وہ کچھ بولتے، نہ کچھ کھاتے، نہ پیتے، بس گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے دیواروں کو تکتے رہتے۔ صداقت صاحب اور امانت صاحب سے اپنے چھوٹے بھائی کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی، اس لیے امانت صاحب انہیں اپنے گھر لے آئے۔ یہاں آ کر ان کی طبیعت پر ایک اچھا اثر پڑا۔ ان کے بھتیجے انہیں زندگی کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ ان کی نوک جھونک اور شرارتوں میں اپنا غم بھلا دیتے۔ اکثر اوقات سوہا اور روحا ان سے ملنے آ جاتی، لیکن پھر بھی وہ اپنی بیٹیوں کو بھلا نہیں پائے تھے۔ صفا اور مروہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اگلے دن نزاکت صاحب اپنی دونوں بیٹیوں سے ملنے گئے۔ صفا تو انہیں پہچانتی نہ تھی، اسے بس اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے اصلی بابا اس سے ملنے آ رہے ہیں۔ وہ ان سے مہمانوں کی طرح ہی ملی، البتہ مروہ انہیں دیکھتے ہی
ان کے سینے سے لگ گئی اور بہت دیر تک روتی رہی۔ وہ لوگ کافی دیر تک وہیں رہے، پھر عرفات صاحب سے 2 ہفتے بعد آنے کا وعدہ لے کر چلے گئے۔ گھر آ کر بھی عرفات صاحب بہت خوش تھے، ان کی خوشی چھپائی نہیں چھپتی تھی۔ کیا بات ہے چاچو، آج تو بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ اس وقت سب لاؤنج میں محفل جمائے بیٹھے تھے جب عیشا زین نے گھر میں داخل ہو کر انہیں چھیڑا۔ اب کیا نظر لگاؤ گے چاچو کو؟ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی مزیدار خوشبو آ رہی ہے، کیا پک رہا ہے کھانے میں؟ شازین نے کچن سے آتی خوشبو سونگھتے ہوئے کہا۔ بریانی، جواب آیا۔ ہیں؟ پر ہمارے گھر میں کس کو پکانی آتی ہے بریانی؟ اس نے حیرت سے اپنے بھائیوں کو دیکھا۔ تم دونوں ذرا باہر آنا، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اسی وقت امانت صاحب نے اپنے دونوں بھائیوں کو مخاطب کر کے کہا اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ باقی دونوں بھی جی بھائی جان کہتے ہوئے باہر چلے گئے۔ ہاں تو تم سے کس نے کہا کہ بریانی تمہارے نکمے بھائیوں نے بنائی ہے؟ میں اور سوہا 1 گھنٹے سے کچن میں کھڑے کھانا پکا رہے ہیں۔ روحا ناک چڑھاتی ہوئی باہر آئی۔ ارے واہ روحا آپی، آپ بھی ادھر ہی تشریف فرما ہیں؟ شازین چہکا۔ ہاں بالکل، میں نے سوچا کہ تم لوگ روزانہ ہی روکھا پھیکا کھانا کھاتے ہو، آج کچھ اچھا کھلا دوں اپنے ہاتھ کا بنا ہوا۔ روحا نے خاصے مغرورانہ انداز میں کہا، جو کہ شاویز کو ایک آنکھ نہ پایا۔ خیر یہ تو تم غلط بیانی سے کام لے رہی ہو، کیونکہ کھانا تو کب سے بیچاری سوہا بنا رہی ہے۔ تم نے جا کے دیگچے میں 2 چمچ کیا چلا لیے، اپنے آپ کو ماسٹر شیف ہی سمجھنے لگ گئی، اور سارا کریڈٹ بھی خود ہی لے لیا۔ شاویز نے 2 منٹ میں اس کا غرور اتار پھینکا۔ تم بات سنو ذرا، ایک بار بھی تم کچن میں آئے نہیں تو تمہیں کیسے معلوم کہ کھانا کون بنا رہا ہے؟ روحا نے غصے سے پوچھا، اور باقی سب آرام سے بیٹھے، تیسری جنگ عظیم شروع ہونے کا ویٹ کر رہے تھے کہ بس اب شروع ہی ہونے والی ہے۔ اس کے لیے کچن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی خوشبو سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ کس نے بنایا ہے۔ اب تم بناتی تو سوائے جلے ہوئے چاولوں کی بو کے اور کوئی خوشبو نہ آتی۔ شاویز نے صاف اس کا مذاق اڑایا۔ دوسری طرف شامیر کچن میں کھڑی سوہا کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ آپ کچھ چاہیے تھا کیا؟ اس نے شامیر کو دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیونکہ پچھلے 1 گھنٹے میں یہ اس کا 5واں چکر تھا کچن کا۔ ہاں وہ مجھے چائے چاہیے تھی، شامیر نے کہا۔ ابھی 15 منٹ پہلے تو دی تھی۔ میں کیا بتاؤں اب تمہیں، شازل تھکا ہارا گھر آیا تھا اور اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اپنی چائے اسے دے دی۔ شمیر نے مظلومیت کی انتہا کر دی، جبکہ سوہا کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ شازل تو گھر ہی نہیں آیا۔ میں آپ کو دوبارہ بنا دیتی ہوں۔ ویسے آپ کو اپنے بھائیوں کا کتنا خیال ہے نا، پہلے والی چائے کا کپ بھی آپ نے شاویز بھائی کو دے دیا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی چڑھاتے ہوئے کہا۔ شمیر نے سر کھجایا۔ شمیر دیگچے کا ڈھکن اٹھانے لگا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے ڈھکنا کھولتے دیکھ کر سوہا چیخی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بریانی کیسی پکی ہے۔ نہیں نہیں ابھی مت کھولیے اسے، ورنہ اس کا دم نکل جائے گا سارا۔ ایسا دم نکل ہی جائے تو اچھا ہے، جو ہم جیسے بیچاروں کو بھوکوں کا دم نکال رہا ہے، اس نے بے بسی سے کہا تو سوہا ہنسنے لگی، جبکہ شمیر نے فرصت سے اسے دیکھا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ سوہا نے لاؤن سے آتی آوازیں سن کر کہا۔ پتہ نہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ شمیر اور سوہا لاؤنج میں آئے تو حسب توقع دونوں کے بہن اور بھائی لڑنے میں مصروف تھے، جبکہ شازین بنا ماچس کی تیلی کا کام کر رہا تھا۔ ہاں ہاں روحا، تمہارے پیٹھ پیچھے یہ تمہیں کام چور نکمی سست اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے، شازین نے کہا تو شاویز نے اسے گھورا۔ منہ پر بولنے کی ہمت نہیں ہے نا، جب ہی پیچھے برائیاں کرتا رہتا ہے میری۔ ہمت کی بات تو کرو ہی مت، تمہارے منہ پر بولنے کی ہمت ہے مجھ میں کہ تم 1 نمبر کی کام چور ہو۔ 1 کپ چائے بنانا تو آتی نہیں تمہیں؟ شام میں بھی جو چائے دی تھی انتہائی روکھی پھیکی تھی۔ استغفر اللہ، شاویز نے جھجری لی، جیسے چائے کا ذائقہ دوبارہ یاد آ گیا ہو۔ مگر وہ چائے تو میں نے بنائی تھی، سوہا نے کہا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم؟ شاویز نے پوچھا۔ ہاں ہاں، وہ چائے میں نے شامیر کے لیے بنائی تھی، لیکن انہوں نے آپ کو دے دی۔ کون سی چائے دے دی؟ شامیر نے مجھے تو روحا نے چائے لا کر دی تھی، بلکہ میں نے اس کے سر پر کھڑے ہو کے بنوائی تھی، لیکن اللہ معاف کرے اتنی بذائقہ چائے تھی
کہ اس کے بعد دوبارہ چائے پینے کا دل ہی نہیں کیا۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے توبہ کری۔ انسان کی جیسی شکل ہوتی ہے نا، اسے باقی چیزوں بھی ویسی ہی لگتی ہیں۔ خود تو سڑے ہوئے کریلے جیسی شکل ہے تمہاری، جبھی تو چائے بھی اپنے جیسی لگی تمہیں۔ روحا نے اس کی طبیعت صاف کی تھی اور وہ دونوں پھر سے لڑنے میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ سوہا خفگی سے شمیر کو دیکھ رہی تھی۔ آپ نے پھر مجھے بیوقوف بنایا نا، اس نے معصومیت بھری خفگی سے کہا تو شمیر نے دونوں کان پکڑ لیے۔ سوری یار، پر کیا کروں، تمہارے ہاتھ کی چائے ہوتی ہی اتنی زبردست ہے کہ بار بار پینے کا دل کرتا ہے۔ تو سچ سچ بتا دیتے نا، میں کون سا منع کرتی آپ کو چائے بنانے سے؟ وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی جہاں چائے بن چکی تھی۔ خود تو جیسے بڑی لیڈی رہنا لگتی ہو نا، تمہاری شکل بھی چویا جیسی ہے، شاویز نے غصے سے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چویا کہنے کی؟ روحا نے لال ہوتے چہرے کے ساتھ پوچھا، جبکہ باقی سب منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہے تھے۔ بھائی اب چویا کو چویا نہ کہوں تو کیا کہوں، اس نے کمال بے نیازی سے کہا تو روحا نے پاس رکھا کشن اسے مارنے کو اٹھایا، لیکن اس سے پہلے ہی کمرے میں صداقت صاحب کی آواز گونجی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ چاچو دیکھیں اسے، یہ مجھے مارنے کے لیے آ رہی تھی، شاویز نے جھٹ شکایت لگائی۔ روحا بیٹا، پچھلی بار بھی آپ کو منع کیا تھا نا، انہوں نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ بابا اس نے مجھے چویا کہا ہے، اس نے منہ بسور کر کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی صداقت صاحب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے شاویز، پڑھ لکھ کر یہی سیکھا ہے تم نے؟ امانت صاحب نے تعصب سے شاویز کو دیکھا۔ اچھا اب آپ دونوں بس کریں اور بچوں کو خوشخبری سنائیں، نزاکت صاحب نے انہیں ٹوکا۔ ہیں کون سی خوشخبری چاچو؟ شاہزین نے حیرت سے پوچھا۔ اب سے 2 ہفتے بعد ہم نے شمیر کی منگنی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، امانت صاحب نے کہا تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ بھائی کی منگنی اچانک سے؟ شاہ رخ نے حیرت سے پوچھا۔ لیکن ڈیڈ آپ نے لڑکی کب پسند کی؟ شاہزیب نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکی تو مجھے تب سے پسند تھی جب وہ پیدا ہوئی تھی، انہوں نے مسکراتے ہوئے سسپینس پہ لایا۔ آپ لڑکی کو بچپن سے جانتے ہیں، پر اس کا نام تو بتائیں، کون ہے وہ؟ شاہزین نے بے چینی سے پوچھا۔ سبھی جاننا چاہتے تھے کہ لڑکی کے بارے میں لڑکی کون ہے، البتہ شمیر اب تک شوق میں کھڑا تھا۔ ہاں، اور صرف میں نہیں، تم لوگ بھی جانتے ہو، اس کا نام ہے روحا۔ امانت صاحب نے مسکراتے ہوئے بم پھاڑا تو سبھی ساکت ہو گئے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ روحا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، تم لوگوں کی بات تو بچپن سے طے تھی، چلو منگنی کی تیاری کرو، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا اور صداقت اور نزاکت صاحب کو لیے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی شمیر صوفے پہ ڈھہ سا گیا، جبکہ روحا کی تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی مفلوج ہو گئی تھی۔ شمیر کی محبت تو سوہا تھی، تو کیا وہ روحا سے منگنی کرنے پر تیار ہو جائے گا؟ کیا شمیر اور سوہا کا رشتہ ہو سکے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری اگلی دلچسپی سے بھرپور ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔